السلام علیکم۔ ایک تحریر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور یہ محمد عرفان اللہ کے ڈوگیر صاحب نے لکھی ہے۔ تو بہت اچھی تحریر ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عمر لقب جو ہے فاروق اور کنیت ابو الحفص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کی عمر میں مشرفہ اسلام ہوئے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے لیے بہت دعا فرماتے تھے، اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور اپنی جگہ سے چند قدم آگے چل کر آپ رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے سینہ مبارک پر دست نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پھیر کر دعا دی، یا اللہ ان کے سینے سے کینہ و عداوت کو نکال کر ایمان سے بھر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام پر مبارکباد دینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کی شوکت و توت میں اضافہ ہونا شروع ہوا، اور مسلمانوں نے بیت اللہ شریف میں اعلانیہ نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اعلانیہ اسلام قبول کیا اور اعلانیہ ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے موقع پر طواف کعبہ کیا، اور کفار کا مکہ کو للکار کر کہا، میں ہجرت کرنے لگا ہوں، یہ مت سوچنا کہ عمر چھپ کر بھاگ گیا ہے، جسے اپنے بچے یتیم اور بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آ کر مجھے روک لے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آتے۔ ہجرت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہے۔ غزوہ بدر میں اپنے حقیقی ماموں عاص بن شام کو قتل کیا۔ غزوہ احد میں انتشار کے باوجود اپنا مورچہ نہیں چھوڑا۔ غزوہ خندق میں ایک طرف کی حفاظت آپ رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی۔ بعد ازاں یہ طور یادگار آپ رضی اللہ عنہ کے نام پر ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ غزوہ بنی مطلق میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کافر جاسوس کو گرفتار کر کے دشمن کے تمام حالات دریافت کر کے اسے قتل کر دیا، جس کے باعث کفار پر دہشت طاری ہو گئی۔ غزوہ حدیبیہ میں آپ رضی اللہ عنہ مغلوبانہ صلح پر راضی نہ ہوتے تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سر تسلیم خم کیا، اور جب سورۃ فتح نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو یہ سورت سنائی، کیونکہ اس میں بڑی خوشخبری اور فضیلت انہی کے لیے ہے۔ غزوہ خیبر میں رات پہرے کے دوران ایک یہودی کو گرفتار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئے۔ اس سے حاصل شدہ معلومات ہی فتح خیبر کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی۔ غزوہ حنین میں مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت کی گئی۔ فتح مکہ کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبہ میں عمرہ یا اعتکاف کی اجازت طلب کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کے ساتھ فرمایا، اے میرے بھائی، اپنی دعا میں ہمیں بھی شریک رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مبارک جملے کے عوض اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو میں خوش نہ ہوں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کفار و نفاق کے مقابلے میں بہت جلال والے اور کفار و منافقین سے شدید نفرت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی منافق کے مابین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا، مگر منافق نہ مانا اور آپ رضی اللہ عنہ سے فیصلے کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جب علم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد یہ آپ رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرانے آیا ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر کے فرمایا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا، میرے لیے اس کا یہی فیصلہ ہے۔ کئی مواقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ مانگنے پر جو مشورہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا، قرآن کریم کی آیات مبارک اسی کی تائید میں نازل ہوئی۔ ازواج محترات رضی اللہ عنہ کے پردے، قیدیان بدر، مقام ابراہیم پر نماز، حرمت شراب، کسی کے گھر میں داخل سے پہلے اجازت، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیسے اہم معاملات میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے، مشورے اور سوچ کے مطابق قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی۔ علماء فقہ کے مطابق تقریباً 27 آیات قرآنیہ ایسی ہیں جو
براہ راست برائے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اطاعت میں نازل ہوئی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ تخت خلافت اسلامیہ پر متمکن ہوئے تو اعلان فرمایا، میری جو بات قابل اعتراض ہے مجھے اس پر سرعام ٹوک دیا جائے۔ امیر المومنین کا خطاب سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ ہی کے لیے استعمال ہوا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ سے پہلے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ رسول بھی کہا کر پکارا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب میں رات کو رعایا کے حالات سے آگاہی کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے اعمال کو باریک کپڑا پہنے، چنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے اور دروازے پر دربان رکھنے سے سختی سے منع فرما دیا تھا۔ مختلف اوقات میں اپنے مقرر کردہ کام کی جانچ پڑتال بھی کیا کرتے تھے۔ آپ نے دور خلافت میں مصر، ایران، روم اور شام جیسے بڑے ملک فتح کیے۔ 1036 شہر میں ان کے مضافات فتح کیے۔ مفتوح جگہ پر فوراً مسجد تعمیر کی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 4000 مساجد عام نمازوں اور 900 مساجد نماز جمعہ کے لیے بنی۔ قبلہ اول بیت المقدس بھی دور فاروقی میں بغیر لڑائی کے فتح ہوا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے حکم سے جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں کے یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہماری کتابوں کے مطابق فتح بیت المقدس کا ولی آپ جیسا نہیں، لہذا آپ اسے فتح نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط میں صورتحال لکھی اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیت المقدس آمد پر چابیاں آپ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئیں، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ کا حلیہ مبارک اپنی کتابوں کے مطابق پا لیا تھا۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح مصر کے بعد ایک مرتبہ پھر سیدنا فاروق اعظم کو بذریعہ خط اطلاع دی کہ دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا ہے اور لوگ ہر سال ایک خبر دوشیزہ کی بھینٹ چڑھاتے ہیں تو دریا میں پانی اتر آتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب میں خط تحریر فرمایا کہ یہ خط دریا کی ریت میں دبا دیا جائے۔ جیسے ہی خط دبایا گیا تو دریائے نیل میں پانی چڑھ آیا اور بلکہ پہلے سے 6 گنا زیادہ پانی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خط کا مضمون یہ تھا، اے دریا، اگر تو نے اپنی مرضی سے بہنا ہے تو ہمیں تیری کوئی قوت نہیں، اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو بہتر ہے۔ کئی قرآنی وعدے اور خوشخبریاں آپ رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں پوری ہوئی۔ فاروق کے دور میں خلافت با-اسلام مربع میل کے وسیع رقبے پر محیط تھی۔ پولیس کا محکمہ بھی آپ رضی اللہ عنہ ہی نے فرمایا۔ کئی علاقوں میں قرآن اور دینی مسائل کے تعلیمات کے لیے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، سیدنا سعد اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری جیسے اجلاء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مقرر فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سیدنا عمر فاروق اس امت کے محدث تھے۔ علاوہ ازیں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ انتہائی معاملہ فیش، خوش دانشمند، زیر ذہین اور دور اندیشہ خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مختلف مواقع پر کئی ایسے ارشادات فرمائے جو کہ آبزر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عظیم الشان بے مثال عہد خلافت کا ایک نمایاں اور زرین طریقہ کار یہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ راتوں کو بیدار رہ کر گلی محلوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ اپنی رعایا کے حالات، واقعات و ضروریات و حاجات و مشکلات وغیرہ سے باخبر رہ سکیں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے گشت کے دوران کئی ایسے واقعات پیش آئے جن سے آپ رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ ظرفی، حکمت، بصیرت و دانائی اور دور اندیشی سمیت آپ رضی اللہ عنہ کے طرز حکمرانی کی خلافت کی بے ساختہ داد دینی پڑتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کے وقت دوران گشت ایک اعرابی سے ملاقات ہوئی جو کہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے علیہ السلام کے بعد گفتگو شروع فرمائی کہ وقتاً خیمے کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت کرنے پر اس اعرابی نے بتایا کہ میری بیوی درج ذا ہے، اور یہ سنتے ہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر پہنچے اور اپنی اہلیہ کو لے کر اس عربی کے پاس تشریف اور اسے اجازت لے کر اہلیہ کو خیمے میں بھیج دیا۔ خود عربی سے بات چیت کرتا رہا یہاں تک کہ اچانک خیمے سے پکار کر کہا، امیر المومنین اپنے دوست کو لڑکی کی ولادت کی خوشخبری سنا دیں۔
اس عرابی نے جو امیر المومنین سنا کام کیا اور جلدی سے بادب ہو گیا اور معذرت کرنے لگا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، صبح کو میرے پاس آنا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے بچے کا وظیفہ مقرر فرما کر اسے کچھ فرمایا۔ اس طرح رات کو ایک گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے چند بچوں کے رونے کی آواز آئی، تو وہاں موجود خاتون سے استفسار معلوم ہوا کہ بچے بھوکے ہیں اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ خاتون نے خالی دیگچی میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا رکھی ہے، بچے اسی طرح کھانا پکنے کا انتظار کرتے سو جائیں۔ تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر بہت رنجیدہ ہو کر رونے لگے، اور الٹے پیروں بیت المال میں آ کر وہاں سے کچھ آٹا، چربی، چھوارے اور کپڑے، کچھ نقدی لی اور اپنے غلام اسلم سے فرمایا کہ یہ سب میری پیٹھ پر لاد دے۔ اسلم کہنے لگا امیر المومنین میں لے چلوں گا، مگر نہ مانے کہ روز قیامت تو سوال مجھ سے ہی ہونا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سامان اپنے پیٹھ پر لادے اور اس خاتون کے گھر پہنچے اور خود ہی دیگچی میں اشیاء ڈال کر پکایا کہ آگ کا دھواں آپ رضی اللہ عنہ کی ریش مبارک میں بھر گیا۔ کھانا تیار کر کے بچوں کو اپنے سامنے کھلا کر کچھ دیر وہیں رکے رہے۔ بچوں کو بھوک سے روتے دیکھا تو آپ بھرے پیٹ کے ساتھ کھیلتے بھی دیکھ لیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بہت مبارک اور اشاعت وسع اظہار اسلام کا باعث تھا۔ خلافت راشدہ میں سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ 27 ذوالحجہ بروز بدھ غلام ابو لؤلؤ فیروز نے نماز ادائی کے دوران سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مار کر شدید زخمی کر دیا، اور یکم محرم الحرام بروز اتوار اسلام کا یہ بطل جلیل بن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اسلامی خلافت کا تاجدار 63 برس کی عمر میں شہادت جیسے عظیم مرتبے پر فائز ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور روزہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفون ہوئے۔ اللہ پاک اس عظیم المرتبہ شخصیت کو قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو بھی ان کی برکتیں فیض یاب فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کے خاص دن کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کر دیں چینل کو اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔